ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، بے شک اللہ تعالی ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں، لڑتے ہیں میدان جنگ میں۔ صفاً کأنہم بنیان مرصوص، صفیں باندھ کر گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، ایک آہنی مضبوط دیوار ہے، اس طرح میدان جنگ میں وہ اترتے ہیں۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، پاکستان کے لیے یہ ایک روشن فتح ہے اس اعتبار سے کہ پاکستان سے زیادہ ایک مضبوط ملک جس نے جان بوجھ کر ایک ایکٹیویٹی کریٹ کی، اب تو پوری دنیا کے سامنے وہ چیز آ چکی ہے۔ فالس فلیگ آپریشن تھا پہلگام کا، اس میں جو لوگ مارے گئے 26 کے قریب، وہ سب کے سب مظلومین ہیں۔ ہم ان مظلومین کے ساتھ کھڑے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ کے اوپر اسے دہشت گردی کا واقعہ کہتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ یہ واقعہ پاکستان نے کروایا ہوتا تو بھی یہ دہشت گردی تھا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور میرا موقف جو ہے وہ ہمارے آڈینس بخوبی جانتے ہیں اس حوالے سے۔ اس کا ڈراپ سین جو ہے وہ کل 10 مئی 2025 کو، جب پاکستان نے انڈیا کی مسلسل بدماشی کے جواب میں اپنا فوجی آپریشن لانچ کیا۔ ان کا فوجی آپریشن تھا سندور، اور پاکستان کی طرف سے جو لانچ ہوا بنیان مرصوص کے نام سے۔ یہ قرآن حکیم کی مشہور آیت سورہ الصف، سورت نمبر 61 کی آیت نمبر 4 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، بے شک اللہ تعالی ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں، لڑتے ہیں میدان جنگ میں۔ صفاً کأنہم بنیان مرصوص، صفیں باندھ کر گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، ایک آہنی مضبوط دیوار ہے، اس طرح میدان جنگ میں وہ اترتے ہیں۔ تو یہ بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار، آہنی دیوار، یہ جو قرآن کا ورڈ ہے، اس سے اس فوجی آپریشن کا نام رکھا گیا۔ اور ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی اکثر فرمایا کرتے تھے، خصوصاً سورہ الصف کی تفسیر میں انہوں نے بیان القرآن میں بھی یہ بات ذکر کی کہ قتال جو ہے یہ اسلام کا سمم بونم ہے، ہائیسٹ گڈ اسلام کی فلسفی کا جو کہ ریالٹی ہے ایک، وہ قتال ہے کہ کوئی شخص اپنے اس دین کے ساتھ اتنا مخلص ہے کہ وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں اتر آتا ہے۔ اس سے بڑی تو چیز کوئی نہیں ہو سکتی کہ انسان اپنی سب سے قیمتی چیز اپنے رب کے لیے قربان کرتا ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، یعنی بار بار اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں۔ اسی لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ جو شخص ایک دفعہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ دنیا میں آنے کی تمنا کبھی نہیں کرے گا، سوائے اس شخص کے کہ جو دنیا سے شہادت کی موت مرا۔ اس کی خواہش ہوگی کہ مجھے اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیا میں بھیجے اور میں اس کی راہ میں مارا جاؤں،
کیونکہ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے انعام ملتا ہے، پروٹوکول ملتا ہے، اس کی لذت اور چاشنی ایسی ہے کہ انسان جنت میں جانے کے باوجود یہ خواہش کرے گا کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے اور میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں. لیکن ظاہر ہے یہ اس کی خواہش پوری نہیں کی جائے گی. یہ صرف سمجھانے کے لیے بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہادت کے اندر کیا لذت رکھی ہے. تو مسلمان تو ہوتے ہی وہ ہے جو ہر وقت اپنی جان ہتھیلی پہ رکھتا ہے اور اپنے رب کے حضور اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہے، ورنہ تو اس کا ایمان ہی مکمل نہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں ہے وہ منافقت کی شاخ پر مرے گا، یعنی کسی درجے میں وہ منافق ہے. اور اگر دل میں شہادت کی تمنا ہے تو صحیح مسلم میں ہی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کے بستر پہ بھی مرے دل میں خواہش رکھتے ہوئے کہ میں اللہ کے حضور جب موقع آئے تو اپنی جان پیش کروں گا، تو اللہ تعالیٰ آنری طور پر اسے شہادت کے رتبے پر فائز کر دیتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں اور سورہ آل عمران میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اور سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں رزق بھی دیتا ہے. اب ظاہر ہے وہ اس زندگی کے ساتھ تو تعلق نہیں رکھتی چیز، اور نہ رزق اس دنیا والا ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے. دنیا سے وہ چلے گئے، اللہ کے حضور زندہ ہے. اس کا رزلٹ بعض لوگ نکال لیتے ہیں کہ جی اولیاء زندہ ہیں تو جا کے ان کی قبروں پہ مانگنا شروع کرتے ہیں. اللہ کے حضور زندہ ہے. اگر وہ اس دنیا کی زندگی کے ساتھ زندہ ہوتے تو ان کے مرنے کے بعد اور شہداء کی شہادت کے بعد ان کی بیویوں کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہ ہوتی. وہ آخرت کی زندگی میں زندہ ہے. صحیح مسلم میں پوری تفصیل ہے سورہ آل عمران کی اس آیت کے کانٹیکسٹ میں کہ شہداء کی روحوں کو اللہ تعالی سبز پرندوں کے پورٹوں میں رکھ دیتا ہے اور وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں. بلکہ سورہ آل عمران میں بھی اور اس حدیث کے اندر بھی آیا کہ وہ خوش ہوتے ہیں ان نعمتوں میں جو اللہ نے ان کو دی، اور اس بات کی تمنا رکھتے ہیں کہ جو دنیا میں ہمارے بھائی ہیں وہ بھی ہم تک پہنچ جائیں، اور ان کے لیے بھی وہ خوش ہوتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے تو وہ جنت دیکھ لی ہے. تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے جو بھائی ابھی دنیا میں ہیں جو غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ بھی صحیح راستے کے اوپر ہیں. تو ان کے حق میں وہ وہاں پر بھی خوش ہوتے ہیں کہ جو راستہ ہم نے اختیار کیا تھا اسی راستے پہ ہمارے بھائی دنیا میں چل رہے ہیں، اور وہ بھی انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت کا مقام جنت حاصل کر لیں گے. اللہم اجعلنا منہم. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ دعا ہے صحیح بخاری میں. سیدنا عمر یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت دینا اور رسول اللہ کے شہر مدینہ میں موت دینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو مدینے میں مرے گا اس کے مصائب کے اوپر صبر کرے گا، قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. اللہم اجعلنا منہم آمین. اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین آمین. بہرحال یہ اسلام کی ایک خوبصورتی ہے جس سے اسلام کے مخالفین ڈرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام جو ہے وہ ہر وقت جہاد اور قتال کا ہی حکم دیتا ہے اپنے مخالفین کے خلاف. تو ایسا بالکل نہیں ہے. سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے
مسلمانوں کو اسپیسیفکلی یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ہاتھوں کو تم سے روک کر رکھا اور تمہارے ہاتھوں کو کافروں سے روک کر رکھا، باوجود اس کے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے طاقت بھی دے دی تھی ان کے اوپر، صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ کو جنگ کو پسند نہیں فرماتا، لیکن جس طرح ایک شخص جب تکلیف میں ہوتا ہے تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ اس کا آپریشن کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کٹ بھی لگانا پڑتا ہے، آپ انستھیزیا بھی دے دیں، تب بھی بعد میں اس زخم کی کیورنگ کے دوران جو تکلیف کاٹنی پڑتی ہے ایک مریض کو، وہ کاٹنی پڑے گی، لیکن اس کے بعد ایک لمبی آسائش آ جاتی ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ پریگنینسی کی تکلیف سے گزارتا ہے، ڈیلیوری کی تکلیف سے گزارتا ہے، لیکن اس کے بعد ایک لمبا آرام اولاد کی شکل میں نعمت عطا ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت ہے کہ ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے، لیکن وہ مشکل کاٹنے کے بعد۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی کافروں کے خلاف جنگ کے لیے خود سے دل میں تمنا نہ رکھو کہ لازماً کوئی جنگ ہو جائے، بلکہ اللہ سے عافیت کا سوال کرو کہ جنگ ٹل ہی جائے، لیکن ایز اے لاسٹ ریزارٹ اگر جنگ کرنی پڑ جائے تو پھر ثابت قدم رہو، اور یاد رکھو جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ ظاہر ہے اس زمانے میں تلواریں تھی، آج آپ اسے بندوق کہہ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو بھی لیٹسٹ اسلحہ ہے، لیکن یہ اسلام کے اندر ہمیں حکم دیا گیا کہ آپ نے جنگ کو آخری درجے میں اوائڈ کرنا ہے، یہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ انڈیا دنیا سے ختم ہو جائے، یا انڈیا میں رہنے والے 1.5 ارب انسان دنیا سے ختم ہو جائیں۔ ہم کہتے ہیں انڈیا بھی زندہ باد، وہاں پر رہنے والے بھی زندہ باد، پاکستان بھی زندہ باد، پاکستان میں رہنے والے بھی زندہ باد۔ مردہ باد اصل میں وہ لوگ ہیں جو امن کے ساتھ ہیومینٹی کو رہنے نہیں دیتے۔ اسلام کا تو مطلب ہی امن ہے، ٹو ایکوائر پیس بائی سبمٹنگ یور ول ٹو اللہ، یہ اسلام کی ڈیفینیشن ہے۔ امن و سلامتی کا حصول اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کرنے کے بعد دنیا میں بھی امن آ جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب آپ اللہ کی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں تو پھر آپ کسی انسان کو تکلیف نہیں دیں گے، حقوق العباد کا مکمل خیال رکھیں گے، حقوق اللہ کا خیال رکھیں گے۔ یہاں پر بھی آپ کے لیے امن ہے، اور آخرت کی زندگی میں بھی انشاءاللہ تعالی امن ہے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کہ ہمیں عذاب جہنم سے، آگ کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ اسلام میں ایک انسان کا قتل بھی پوری انسانیت کا قتل ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں آیا کہ 2 ہی استثناء ہیں، 2 ہی ایکسیپشنز ہیں۔ نمبر 1 قتل کے بدلے قتل، اور وہ بھی جوڈیشری کے تھرو، یا پھر فساد فی الارض کرنے والے لوگ انہیں قتل کیا جائے گا، وہ بھی جوڈیشری کے تھرو۔ ان 2 کو چھوڑ کر اگر کسی ایک جان کو بھی کسی نے قتل کیا، مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، ایک جان کو، تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اور اس کو مزید ایکسپلین کیا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس نے ایک کافر کو بھی ناحق قتل کیا، نان مسلم کو، جو کسی مسلم سٹیٹ میں ذمی تھا، ٹیکس دے کر رہ رہا تھا، جس طرح یہاں پر خواہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، کرسچنز ہوں، سب ٹیکس دیتے ہیں گورنمنٹ کو، صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی ٹیکس دیتے ہیں، پیٹرول بھروانے کے اوپر بھی ٹیکس دیتے ہیں، تو یہ سب کے سب ذمہ کرم پہ ہیں پاکستان کی حکومت کے۔ تو اس قسم کا اگر کوئی کافر قتل کر دے کوئی مسلمان، تو
تو وہ جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی، کیونکہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، اس میں جب 40 سال باقی رہ جائیں گے تو اہل جنت کو خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن اس مسلمان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی جس نے کسی ایک ٹیکس پیئر نان مسلم کو کسی مسلم کنٹری کے اندر ناحق قتل کر دیا۔ تو یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، لوگ تو اسے مذاق سمجھتے ہیں اور وہ حکومتوں کی غلط پالیسیز کا بدلہ جو ہے وہ عوام الناس سے اتارتے ہیں۔